اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا کون سا فعل ہے جی؟ فعل امر ہے، باب افتعال۔ اتبع اور تتبعوا، تتبعوا تے سے، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم، تتبعوا تم پیروی کرتے ہو، اتباع کرتے ہو۔ اتباع میں کہتے ہیں انگلش میں اس کو کلوزلی فالو، جی اطاعت کہتے ہیں ٹو فالو، اور اتباع کلوزلی بہت بندے کا قریب جا کے۔ اچھا، کل پڑھاتے ہوئے میں نے ھذا کتاب ان کو، وہ میں نے آپ کا وہ لیکچر دیکھا یوٹیوب پہ، تو ھذا کتاب ان کو میں نے مرکب توصیفی کہہ دیا تھا، اصل میں وہ مرکب اشاری ہے، ایک اس میں اشارہ ہے، ھذا اس میں اشارہ، اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ بات لیکچر میں بندہ کئی دفعہ وہ باتیں کرتا کرتا کوئی ایسی الٹی سیدھی بات ہی منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو تتبعوا تھا تم پیروی کرتے ہو، اس کے ساتھ واو نون لگا تو تتبعون تم سب پیروی کرتے ہو، اور تتبعون سے بننا ہے فعل امر ہے، کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع تے گئی، اور دوسرا آخری اس کو اخف کر دیا، تو یہ بن گیا، تو پہلی تے پر کیا ہے؟ شد ہے، تو جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرے پہ حرکت ہوتی ہے۔ اتبعوا تو ساکن سے تو بات نہیں چل سکتی، تو اس کے لیے پھر الف لے کے آئے ہیں اتبعوا، اور یہ اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کی ایک شکل کے لیے، حالانکہ اس کا کوئی اس میں پڑھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اتبعوا تم پیروی کرو، یہ مکی صورت ہے، اس لیے اس آیت کا آغاز اتبعوا سے ہو رہا ہے۔ اگر مدنی ہوتی تو کیا ہوتا جی؟ اگر یہاں پہ مدنی صورت ہوتی تو آغاز کہاں سے ہوتا؟ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مکی صورت ہے، ابھی وہ اسلامی معاشرہ قائم ہی نہیں ہوا، ابھی تو سکیٹرڈ ہیں، بکھرے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی ایک بندہ صاحب ایمان ہے، کہیں پہ کوئی دوسرا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ ابھی وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ، اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کا اکٹھ ہو جانا، وہ نہیں ہے۔ اکٹھ کی نشانی کیا ہے جی مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی، یا کسی اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نہ جی نہ، نشانی کو آپ کسی معاشرے میں جائیں تو کوئی نشانی دیکھیں گے یہاں پہ مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں؟ مسجد،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے سب سے پہلے کس بستی میں پہنچے تھے؟ قبا میں، اور جاتے ہی کیا کیا تھا؟ مسجد تعمیر کی تھی۔ مدینے میں پہنچ کے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد ہی تعمیر کی۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ 3 بڑے بڑے کام کیے تھے، 4 کیے تھے لیکن 3 مشہور ہو گئے۔ دوسرا مواخات، بھائی چارہ قائم کر دیا مہاجرین و انصار میں، اور تیسری ایک میثاق مدینہ جو ہے نا وہ لکھا تھا مدینے کے تمام قبائل اور مسلمانوں کا نا، وہ ایک معاہدہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم اس کو مل کے اس کا مقابلہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، قریش کے کسی حلیف کا ساتھ نہیں دیں گے، اور باہمی جتنے بھی ہمارے امور میں کچھ اختلافات ہوں گے اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی اسی دن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران ایک طریقے سے تسلیم کر، تو وہاں پہ جب مسجد بن گئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے تو یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ اب سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ تو اتبعوا، تم پیروی کرو، تم سب پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا فعل امر، اس کا فاعل کون ہوتا ہے جی؟ ہاں نہیں، کس نے پیروی کرنی ہے؟ انتم، تم سب پیروی کرو، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز کی پیروی کرنی ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کا مفعول۔ اب اس کے آگے جو فعل امر کے آگے جو بات آتی ہے نا، وہ کبھی ایک حرف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک صیغہ ہو سکتا ہے، یا کبھی پورا جملہ، جیسے یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، ما موصولہ، جو کچھ، انزلہ کون سا صیغہ ہے جی؟ مجہول صیغہ ہے، ما جو کچھ اتارا گیا، فعل ماضی مجہول ہے، اور باب ہے باب افعال، انزلہ ینزلو، اور انزلہ یعنی اتارا گیا، ما انزلہ جو کچھ نازل کیا گیا، الیکم، ہاں جی، الہ کی طرف، کتنے ٹکڑے اس کے؟ اور کم تمہاری طرف، ما انزل الیکم، جب یہ مل کے آتا ہے تو یہ کھڑی زبر پڑی ہو جاتی ہے، الیکم، ٹھیک ہے جی۔ ما انزل الیکم، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، الیکم من سے، یعنی فرام، ربی من کیا تھا؟ حرف جر تھا، اس نے آگے اگلے اسم کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی، من ربی کم، ربکم مضاف مضاف الیہ بن گیا، کیونکہ الرب بھی نہیں ہے اور ربن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب بغیر اس کے آ گیا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، آپ کا، تم سب کا رب، یعنی اپنے، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اتبعوا، اس کا یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ مفعول، فاعل کون ہے؟ انتم، تم سب، فعل کیا ہے؟ اتبع، اتباع فعل ہے، فالو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ یہ جملہ ہو گیا پورا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات ہو گئی، آیت مکمل نہیں ہوئی لیکن ایک بات مکمل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا حصہ،
وا، اب یہ واو عطف کا معنی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اور عطف کا معنی کیا ہے؟ وہ جملہ پچھلا تھا، یہ جملہ اگلا ہے، اور بات آ رہی ہے، گو کہ تسلسل اسی کا چل رہا ہے، ایک پہلے یہ کرو اور پھر یہ کر دو، اور پھر اس نے کھایا اور پھر اس نے پیا، بات کو یہ کہ چل رہی تسلسل سے، لیکن جملہ آگے سے علیحدہ آ گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَا اور نہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے کہ نہ ہے؟ کیوں؟ اس سے آگے نہیں آ گیا نا، نہیں والا فعل، کیونکہ اخف ہو گیا نا، اس سے آگے تتبعوا نہ تھا تو اس کا نون اڑ گیا۔ نون اڑنے کی شکلیں کیا ہیں؟ امر یا نہیں بنانے کے لیے، لا تتبعوا، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ پہلا تے، آخر میں واو الف، درمیان کیا بچ گیا؟ اتباع، ٹھیک ہے جی، درمیان میں اتباع بچ گیا۔ تے کا مطلب تم، واو الف جمع کا صیغہ ہے، پیروی، نہ تو پیچھے ہو گیا نا، پیروی کرو، تم پیروی کرو، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو۔ پھر وہ بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر امر آئے، فعل امر، تو اس میں جو علامت مضارع ہے تے یا یہ، وہ اڑ جاتی ہے، آخر سے اس کو اخف بھی کر دیتے ہیں، نون اڑ گیا، یا اگر واحد کے لیے ہے تو اس کی حرکت اڑ گئی، لیکن اگر نئی کے لیے آئے گا تو جو پہلے تے یا یہ ہے وہ اس کے اندر لکھی رہے گی، لا تتبعوا، ٹھیک ہے، اور تم پیروی نہ کرو۔ اچھا، اب اس کا مفعول دیکھیں اس جملے میں کہاں پہ ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، مفعول کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے، تو لا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو کیا ہو گیا مفعول؟ اولیاء، لا تتبعوا اولیاء، اولیاء کس کی جمع ہے جی؟ ولی، ولی کسے کہتے ہیں؟ ایسا دوست جو سرپرست ہو، قریب تو جناب والا۔ ابھی دوست کے کتنے نام ہیں دوست کے لیے عربی میں؟ رفیق دوست کو کہتے ہیں، کس سے نکلا ہے جی؟ رفق سے۔ رفق کس چیز کو کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو، دل میں کسی کے لیے درد ہونا، دل میں کسی کے لیے محبت ہونا، دل میں کسی کے لیے فکر مندی ہونا، اس کو رفق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رفق سے محروم کر دیا گیا، یعنی دل کی نرمی سے جو محروم کر دیا گیا، اس کی ساری خیری اس سے ختم ہوگی۔ کٹھور دل بندے دیکھیں، سخت دل بندے جن پہ کسی کے آنسو کا، کسی کی مشکل کا، کسی کے دکھ درد کا کوئی اثر ہی نہیں آتا، کٹھور دل، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا کوئی بھلائی ان میں نہیں ہے، یہ بس خالی ہیں بھلائی سے۔ تو ایسا دوست جو آپ کے لیے نرم دل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفیق۔ ایک دوست کے لیے لفظ آتا ہے حبیب، حب سے ہے، حب کس چیز کو کہتے ہیں؟ حبیب کون سا دوست ہوتا ہے؟ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی والا اللہ کا دوست ہے۔ ایسا دوست کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اسے حبیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے صدیق، وہ ہو رہی ہے صدیق، یہ بھی صدق سے ہے، ایسا دوست کہ جو سچا دوست ہو۔ اور جی شفیق دوست کے لیے نہیں آتا، وہ تو شفقت کے لیے آتا ہے۔
رفیق آتا ہے، حبیب آتا ہے، صدیق آتا ہے، ولی آتا ہے، اور بھی اب آ جائیں گے میرے دماغ میں، کافی سارے دوست کے لیے لفظ ہیں۔ ولی کون سا لفظ ہے جی؟ بندہ کوئی فوت ہو جائے، ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ اس کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک پاگل آدمی جو خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ والد اس کا سرپرست، ورنہ اسے حکومت کسی نہ کسی کو ولی بنا کے اس پہ مقرر کر دیتی ہے کہ یہ اس کا ولی ہے۔ تو ولی کے اندر ایک ایسا دوست جو آدمی پہ کوئی تھوڑا بہتا کمانڈنگ ہو، کمانڈر دوست، فوجی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کمانڈر کیا بلا ہوتی ہے جی۔ تو ولی ایک ایسا دوست ہے کہ جو کو کمانڈ کرتا، جس کی بات سنی جاتی ہے، ایسا دوست، ایسا تعلقدار جس کی بات آپ مانتے ہیں، تھوڑا ٹیکے دار۔ ہر دوست کی تو بات نہیں مانتے نا، کسی دوست کی بندہ ہر بات مان لیتا ہے۔ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس کی بات کو وہ اپنے اوپر تھوڑا سا سمجھتا ہے، یار اس بات بندے کی کوئی ویلیو ہے، یہ مجھے کوئی بات کہے تو میں مان لوں گا، اس کو سمجھتا ہے نا، کوئی تھوڑا سا اپنے لیول سے اونچا۔ تو ولی کی جمع ہے اولیاء، دوست۔ لا تتبعوا اولیاء، اس کا مفعول آ گیا کہ نہ پیروی کرو اپنے دوستوں کی، لیکن اس دوست میں آپ نے اس کی حیثیت کا بھی اندازہ رکھ لینا ہے۔ اب اس کا متعلق یہ فعل ہو گیا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ فعل ہے، اور لا تتبعوا اس کا فاعل کیا ہے؟ تم، انتم اس کا فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ اولیاء، اس کے دوست۔ تم پیروی نہ کرو اپنے دوستوں کی۔ اب اس کا متعلق آ رہا ہے من دونی ہی۔ اچھا، یہ دونی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ من کی وجہ سے، من حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ من دونی ہی، دونی علاوہ، ہی کس کی ضمیر ہے؟ ہی یا اللہ کی ہے، اور یا اگر آپ ان آیات کو غور سے دیکھیں تو اس سے پہلے جس چیز کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب، قرآن۔ یا یہ ضمیر قرآن کی ہے یا اللہ کی ہے؟ من دونہ، من دونہ، لا تتبعوا من دونہ، اس کتاب کو چھوڑ کے یا اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ مکی زندگی کا آپ اندازہ لگا لیں، وہاں پہ سردار تھے، سردار ٹائپ لوگ تھے سارے، ہیں جی۔ تو من دونہ، اب یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں جمع ہو گئے تھے، اور من ربکم متعلق فعل بھی آ گیا تھا، الیکم متعلق فعل تھا، لیکن ما انزل الیکم من ربکم یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہو کہ اس کا اتبعوا کا مفعول بن گیا تھا۔ اور یہاں پہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فعل، فاعل، مفعول، من دونہ متعلق فعل، اور یہ بھی فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، پورا جملہ فعلیہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ، اس کتاب قرآن کے علاوہ اپنے سے ہٹ کر اپنے دوستوں کی، اپنے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اچھا، اگر اللہ ان کو کہہ رہا ہے تو ہمیں نہیں کہہ رہا جی؟ یا کہہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اپنے مولویوں پیروں کی پیروی نہ کرو، یا ہمیں کہہ رہا ہے چھٹی ہے تمہیں؟ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون۔ اب اس کا مادہ کیا ہے؟ زال، کاف، رے۔ اب یہ آ گئی اس پہ جزم، تو دو ہی شکلیں ہو سکتی تھیں، یا یہ باب تفاعل سے ہے یا باب تفعیل سے ہے۔
باب تفعیل سے ہو تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ ذکرہ یذکرو، کیا ہوگا جی؟ ذکرہ یذکرو۔ باب تفعیل کا جو آتا ہے شروع میں، اس میں پیش آ جاتی ہے۔ 3 ایسے ہیں افعال جس کے شروع میں پیش آتی ہے، باب افعال میں آ جاتی ہے انزلہ ینزلو، ایسے ہی باب تفعیل میں آ جاتی ہے نزلہ ینزلو، ایسے ہی باب مفعلہ میں آ جاتی ہے نازلہ ینازلو یا قابلہ یقابلو یا قاتلہ یقاتلو۔ اب اس میں پیش ہی تو نہیں آئی، پیش نہیں آئی تو یہ جو اس کی شد آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ باب تفاعل سے ہے۔ اگر پیش ہوتی تو پھر باب تفعیل سے تھا، اب یہ ہے تفاعل۔ اس کا کیا جی؟ تفاعل، تفاعل یتفاعل، یتفاعل ہے تو یہ یہاں پہ ایک چیز معذوف ہو گئی، یہ ایک اور تے تھا یہاں پہ، یہ ہو گیا معذوف، اس کو ایک ہی لکھ دیا جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے آپ نظر آ رہے ہیں؟ یہ آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ قلیلم ما تذکرون۔ اصل میں یہ ایک تے یہاں پہ محذوف ہے، اصل میں کیا ہے؟ قلیلم ما تتذکرون۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے۔ اب اس مادے کو یہاں پہ آپ ڈالیں، پہلے اس کے ٹکڑے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تے، فے، عین، عین، لام۔ 2 عین میں نے کیوں لکھے ہیں جی؟ کیوں لکھے ہیں 2 عین؟ اس اوپر والے عین کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو جس حرف پہ شد ہو وہ حرف کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ اب اس میں فے، عین، عین، لام، اس میں جو ایک عین ہے یہ تو اس کا اپنا ہے، دوسرا مادے کا ہے، لیکن وہ مادے کے ہی 2 بن گئے، تو یہ چیزیں تو ہم نے چینج کرنی ہے۔ تو تے جو ہے یہ وزن کا ہے، تفاعل، باب تفاعل کا یہ، تو تے تو وہیں پہ لگا رہے گا۔ اب زال کو رکھنا ہے فے کی جگہ، کاف کو رکھنا ہے عین کی جگہ، پھر کاف عین کی جگہ، پھر لام کی جگہ کیا رکھنا ہے؟ رے۔ اب یہاں سے نیچے اتاریں اس کو، یہ کیا بن گیا جی؟ تذکرہ، تذکرہ بن گیا۔ تو اس نے نصیحت حاصل کی۔ تفاعل ویسے لازم کا نا باب ہے، لازم یعنی اپنے اوپر آ جاتے ہیں، اس میں محنت آتی ہے، بڑی مشقت کے بعد نصیحت حاصل کرنا۔ اب اس کو یہاں پہ لے کے آئیں، یہ تے، فے، عین، عین، لام۔ اب اس کو نیچے اتاریں، یہ تو ہو گئی مضارع کی، ٹھیک ہے جی، تے ہو گئی وزن کی، فے کی جگہ تمام اب وزنوں کو فے عین لام کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی فے کی جگہ وہ آ جاتا ہے جو نیچے مادے کے حرف ہوں، تو فے کی جگہ زال، عین کی جگہ کاف، پھر عین کی جگہ کاف، پھر لام کی جگہ رے۔ یہ بن گیا یتذکرو، یتذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اب اگر کہنا چاہیں آپ کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو کیا کہو گے؟ یہ کی جگہ کیا آ جائے گا؟ تے آ جائے گا۔ تتذکرو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور واو نون لگا کے جمع کا صیغہ بنا دیا، تتذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس کی شکل صرف یہی ہے بس۔ اب اس میں یہ تے جو ہے یہ معذوف ہے، معذوف کا مطلب کیا؟ حذف شدہ ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ما تذکرون اصل میں کیا تھا؟ ما تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو،
ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ آئی ہے کوئی تھوڑی بہت؟ ہاں جی، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، قلیلاً، قلیلاً کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ قلیلاً تذکرون کے بعد آ جاتا نا تو یہ عددی ہوتا، عددی سمجھتے ہیں؟ عددی کیا ہوتا ہے؟ کم لوگ نصیحت حاصل، تذکرون قلیلاً، کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب قلیلاً آ گیا پہلے، تو یہ وقت اور عرصے میں، یعنی تھوڑی دیر، تھوڑا وقت تم نصیحت حاصل، تھوڑا ہی وقت تم نصیحت حاصل، تھوڑا وقت سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، یا تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو یا تھوڑے وقت کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی کبھی اللہ یاد آ گیا تو کتنی دیر کے لیے یاد آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ کوئی مر گیا تو رونا آیا تو یاد آیا جی ہم نے بھی مرنا ہے، اب تو شاید آہستہ آہستہ وہ کام بھی ختم ہو گیا، بس جنازے پہ جانا، وہاں پہ جا کے کسی کے جی اللہ تعالیٰ کی مرضی، یہ ہم نے پکے جملے رٹے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، جب کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے ایک جملہ پکا رٹا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں جی رب نی رضا، اللہ نی مرضی، اللہ بخش دے، صبر عطا، یہ ہم نے پکے جملے رکھے ہوئے ہیں، بے معنی، یعنی رسم بنا لی ہم نے، جانا بس ٹھیک ہے جی، کسی کوئی، ہاں جی، صحیح طریقہ دعا ہے۔ ہاں جی، دو چیزیں ہیں وہاں پہ جانے کی، ایک دعا کرنی ہے میت کے لیے اور صبر کی تلقین کرنی ہے لوائقین کے لیے۔ ایک ہمارے ہاں عورتوں کا تو کام ہی الٹا ہے، وہ جا کے اور زیادہ روتی ہیں تاکہ ان کا ذرا ریکارڈ میں نام آ جائے کہ اس نے ٹھیک اچھے بیان کیے تھے۔ حالانکہ عورتوں کا کام بھی جا کے صبر کی تلقین ہی کرنا ہے، مردوں کا جیسے صبر کی تلقین ہے صبر کا، اور دوسری مردوں کا صبر، اور دوسرا مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا۔ تو قلیلا ما تذکرون، تو تھوڑی ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، تم تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگلی آیت پڑھ دیں جی۔ جی چلو جی، تھوڑی دو لفظ ہی۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کم کا مطلب کیا ہے؟ کم کے معنی دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، ایک کتنی یا کتنا، سوالیہ نشان، کم لبستہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پھر کھڑا کیا اور سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کم لبستہ، کتنا عرصہ، کتنا لبسہ، رہنا کسی حالت میں، یعنی کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو، یہ سوال کیا۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کتنی ہی، کتنا ہی، کتنے ہی لوگ ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورہ بقرہ۔ طالوت اور حضرت طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہے، دوسرے پارے کے اینڈ میں آتا ہے یہ، تو جب ادھر سے گئے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے لگا ہوں جو تمہیں لیڈ کرے گا اور جالوت کے ساتھ جا کے جنگ کرے گا۔ تو
انہوں نے کہا چلو جی بادشاہ، انہوں نے سمجھا ہم میں سے کوئی ہوگا، جو سارے سردار تھے وہ سوچ رہے تھے ہم ہی میں سے کوئی ایک بادشاہ ہوگا، اللہ بنانے جو لگے۔ تو وہاں پہ نا ایک بندہ آ گیا، حضرت طالوت علیہ السلام، تو جو ان کے نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو، حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کی بادشاہی ہم نے نہیں مانی۔ تو اکثریت تو وہیں سے ہی گئی۔ بہت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ وہ موت سے ڈر رہے تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ لاکھوں کی تعداد، لیکن بادشاہ مقرر کیا تو وہاں سے چلے گئے۔ تو باقیوں نے کہا نہیں اب نبی کی بات ہے، چلو 25% نے مان لیا، 75% گئے، یا جتنے بھی زیادہ اکثریت چلی گئی۔ اب انہوں نے کہا کیا جی چلو جنگ کے لیے چل پڑے۔ تو رستے میں حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر پہ، فمن شرب منہ فلیس منا، تو جس کسی نے وہاں سے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی، فشربوا، اور ساروں نے پی لیا الا قلیلا، چند لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا، یعنی اکثریت نے پی لیا، اقلیت پھر رہ گئی نہ پینے، جس نے پانی پیا وہ وہیں گرتا رہا، وہ جنگ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب باقی مادہ بچے جو وہاں پہ آئے تو جس کسی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم القتال، پتہ نہیں آیت کا لفظ میرے ذہن سے نکل گئے کہ آج جنگ کرنا ہمارے بس میں نہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جو باقی بچ گئے وہاں پہ کھڑے تھے، روایات میں آتا ہے وہ 313 تھے، لاکھوں چلے تھے اور 313 پہنچے، اور جب آمنے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، فئۃ قلیلۃ، کسی چھوٹی جماعت نے، چھوٹے گروہ نے، چھوٹے لشکر نے غلبہ پا لیا، فتح حاصل کر لی، فئۃ کثیرۃ، بہت بڑی جماعت پر، یعنی کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے، چھوٹے لشکر نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جب صورتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، تو یہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ تلواروں سے یا کوئی اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں اللہ کے اس پہ مدد کی آس پہ لڑی جاتی ہیں۔ وَکم، اور یہ یاد رکھیے گا جب آئے گا کم اکیلا بغیر کسی حرف جر کے، بغیر پراپوزیشن کے، تو اس کا مطلب ہوگا کتنا، سوال یعنی کہ سوالیہ، اور اگر اس کے ساتھ من آ گیا جیسے یہاں پہ آ گیا من، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتنی ہی۔ ہاں جی، من کریا تن، تن کیوں آیا جی، دو زیریں کیوں آئیں، کس کی وجہ سے، من کی وجہ سے، من حرف جر ہے، اس نے کریا کو مجرور کر دیا۔ اور کم کتنی ہی بستیاں ہیں، وَکَم من قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں۔ اہلکناہا، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی، اہلکا نا ہا، نا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مادہ ہے ہا لام کاف، ہلاکا، ہلاکا کس چیز کو کہتے ہیں، ہلاک ہونا، مر جانا، اور باب افعال میں سے اہلکا یہلکو، وہ ہلاک کرتا ہے، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اہلکا اس نے ہلاک کیا۔ اب یہ آخری جو کاف ہے یہ خاموش ہو گیا، اہلکنا، خاموش ہوتے ہی اس نے ختم ہو گیا۔ اب نا کیا بن گیا جی، آخری حرف فعل کا خاموش ہے، آگے ضمیر ہے، تو یہ کیا بن گئی، فاعل بن گیا۔ ہم نے اہلکا ہلاک کیا، فعل نا، ہم نے، فاعل ہا اس کو،
یہ کیا بن گیا جی؟ مفعول۔ اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا اس کو، یہ ہا کس کی ضمیر ہے؟ قریۃن، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ بستیوں کو اٹھا کے پہلے لیں، کم من قریۃن، تاکہ دھیان اس طرف چلے، اس کو مقدم کر دیا ہے۔ اہلکناہا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ اب یہ واو سے ایک جملہ شروع ہوا تھا، عطف ہے یہ، اب آ گیا فا، فا کا مطلب پس، یہ بھی عطف ہے، ٹھیک ہے جی۔ فجاء، جاء فعل، جاء کا مطلب کیا؟ آیا۔ آیا کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ، قدمہ جیسے ہو گیا، عطا ہو گیا، آتا۔ جاء وہ آیا، آیا فعل۔ اب یہاں پہ آگے کوئی ہے اس کا؟ فجاء ہا، یہ کیا بن گیا جی؟ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مفعول ہے جی، ضمیر اس جگہ حرکت چل رہی ہے نا، تو یہ مفعول ہو گیا۔ یہ کس کی ضمیر ہے؟ قریہ کی، بستی، بستیوں، ان بستیوں پر آیا، جاءہا، ان بستیوں پہ آیا، کیا چیز آئی جی؟ بأسو نا، نا کا مطلب باسو، نہیں نا ہمارا جی، نا کا مطلب ہمارا۔ یہ اب کیا نا یہاں پہ کیا ہے؟ اسم ہے نا، باسو اسم ہے، باسن تھا، باسو بن گیا۔ اب اس پہ الف لام بھی نہیں ہے تو کیا بن گیا؟ مضاف، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، ہمارا عذاب، ہماری پکڑ آ گئی۔ فجاءہا بأسنا، پس آ گئی، کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاءہا بأسنا، پس آیا ان پہ، بأسنا ہمارا عذاب۔ یہ بأسو کے سین پہ پیش ہے تو یہ کیا بن گیا جی؟ فاعل۔ کیا چیز آئی؟ عذاب آ گیا، تو فعل، فاعل، مفعول، ایک اور جملہ بن گیا۔ فجاءہا بأسنا، پس آیا ان پر، ان بستیوں پہ ہمارا عذاب۔ اب حالت آ رہی ہے کہ کس حالت میں عذاب آیا ہے۔ بیاتن، یہ یاد رکھیے گا، باتا قرآن میں آتا رہے گا یہ، یبیتو، باتا یبیتو، کہیں پر رات گزارنا، باتا یبیتو رات گزارنے کے معنی میں آتا ہے، رات رہنا، رات گزارنا، رات کی حالت میں ہونا، یعنی گزارنے کی۔ تو بیاتن، اب اس کا ترجمہ رات گزارنا، رات کے وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے یا سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، رات کے وقت آ گیا، یعنی اس کا جو معنی لیا گیا وہ کیا ہے کہ سوئے ہوئے تھے۔ بیاتن کا لفظی سمجھ آ گئی کیا جی؟ رات گزاری، یعنی رات کے وقت وہ رات کیسے گزاری جاتی ہے؟ آج کل تو رات سو کے گزاری جاتی ہے، آج کل رات جاگ کے گزاری جاتی ہے، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے وہ جاہل قسم کے لوگ جو صبح 11 بجے تک جی سوئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ راجہ جی ستے ہیں جی، آپ بھی ہو سکتا ہے واپس جا کے پتہ کریں جی مرزا صاحب کی اس وقت حالت کیا ہے جی؟ مرزا صاحب ابھی تک الحمدللہ سوئے ہوئے ہیں، 11 بجے جاگیں گے تو پھر بات ہوگی۔ فخر محسوس کرتے ہیں جی کہ صبح اتنے لیٹ اٹھے ہم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیر بانٹنے کا وقت کون سا ہے؟
صبح کا وقت اللہ کی طرف سے بلائیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اس وقت ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ بیاتن، یا وہ رات کے وقت سوئے ہوئے تھے جب اللہ کا عذاب آ گیا، او یا ہم وہ تھے، اب او یہ بھی حرف عطف ہے، ٹھیک ہے جی، یا سوئے ہوئے تھے یا ہم وہ تھے قائلون، قال قائل منہم، کہنے والے نے کہا۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ایک ہے قاف واو لام، قاف واو لام قول، اس کا مطلب ہے بات کرنا۔ کیا مطلب ہے جی؟ قول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بنتا ہے قالا یقولو، قالا یقولو، اس کا فاعل بھی کیا ہے؟ قائلن، بات کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک ہے قاف یا لام، اس کا بھی کیا ہے؟ قالا یقیلو کیلولتن، کیلولہ سمجھتے ہیں؟ کیلولہ دن کے وقت، ہاں جی بالکل، اس کا مطلب ہے دن کے وقت آرام کرنا۔ اچھا، اس میں سونے کی کوشش شامل ہے، سونا شامل نہیں ہے۔ جو ایسے ہی بندہ لیٹ گیا نا آرام کرنے کے لیے، وہ بھی قیلولہ ہے۔ سو جانا اس میں ایک اضافی چیز ہوگی، سو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ قیلولہ کے معنی کیا ہے؟ دن کے وقت آرام کرنا، کھانا شانا کھا کے تو اس کے بعد بندہ لیٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قیلولہ ضرور کرو، کیونکہ ابلیس شیطان قیلولہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو دن کے وقت تھوڑی دیر ہی جائے لیکن لیٹو ضرور، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنڈ سیدھی کی تھی۔ اچھا، اس کا بھی ہے قائلن، قیلولہ کرنے والا، او ہم، میں نے کیا بتایا تھا؟ عطف کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو وہ کیا معنی دیتی ہے جی؟ حالت کی، اور ان کی حالت کیا تھی جب اللہ کا عذاب آئے؟ بیاتن، یہ بھی حالت ہے، رات کو سوتے وقت عذاب آ گیا، سوتے ہوئے عذاب آ گیا۔ او ہم قائلون، یا دن کے وقت وہ آرام کر رہے تھے، آرام کرتے ہوئے، یہ حالت ہے اس کی، وہم قائلون، اور آرام کرتے ہوئے ان پہ عذاب آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، من کا نون نہیں پڑھنا، من ربکم، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قریۃ اہلکناہا، قریۃ نہیں پڑھنا، کیوں؟ الکی آگے حمزہ آ گیا، قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا، بأسنا پہ جھٹکا دینا، ٹھیک ہے جی۔ بأسنا بیاتن او ہم قائلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.